الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ جس کا درس جاری ہے، پچھلے دروس کے اندر اہل بدعت کی نشانیاں بتائی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، وقال عبداللہ بن مبارک لا تأخذوا عن اہل الکوفہ فی الرفض شیئا ولا عن اہل الشام فی السیف شیئا ولا عن اہل البصرہ فی القدر شیئا ولا عن اہل خراسان فی الارجاء شیئا ولا عن اہل مکہ فی الصرف ولا عن اہل المدینہ فی الغناء لا تأخذوا عنہم فی هذه الاشیاء شیئا۔ یہاں بھی اس پیراگراف میں بھی امام بربہاری رحمہ اللہ نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا رفض کے بارے میں اہل کوفہ سے کچھ نہ لو، کیونکہ وہاں پر اس طرح کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، تو وہاں سے اس چیز سے تو وہ لوگ گواہ نہیں بن سکتے ہیں، تو رفض و تشیع کے بارے میں ان لوگوں سے کوئی چیز نہ لو، دوسرے شہر والوں سے لو، وہ لوگ صحیح بتائیں گے۔ سیف کے بارے میں اہل شام سے کچھ نہ لو، اسی طریقے سے تقدیر کے بارے میں اہل بصرہ سے کچھ نہ لو، ارجاء کے بارے میں اہل خراسان سے کچھ نہ لو، کیونکہ زیادہ تر لوگ اگر وہاں موجود ہیں تو وہاں جاؤ گے معلوم کرنے کے لیے تو حقیقت پتہ نہیں چلے گا، وہ اس کو صحیح بنا کے پیش کریں گے۔ سونے چاندی کی بیع کے بارے میں اہل مکہ سے کچھ نہ لو، گانا کے بارے میں اہل مدینہ سے کچھ نہ لو، ان امور میں ان سے کچھ حاصل نہ کرو۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی تشریح کیا ہے کہ یہ فن یا یہ جانکاری ان سے نہ لو، ان سے نہ لو۔ کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ یہاں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے ایک قول نقل کر رہے ہیں جس کے اندر آپ نے کچھ امور کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ ان امور کو، ان چیزوں کو فلاں فلاں شہر والوں سے نہ سیکھو، نہ لو، کیونکہ یہ چیزیں باطل ہیں۔ چنانچہ اہل کوفہ رفض میں مشہور ہیں اور اسی طرح رائے میں مشہور ہوئے، کیونکہ رفض کا یعنی رفض و تشیع کا گڑھ کوفہ ہی تھا، اور اسی طرح اہل رائے بھی وہیں پائے جاتے تھے۔ تو روافض، شیعہ اور اہل رائے تقلیدی یعنی مقلدین سب سے پہلے، اور رافضی شیعہ سب سے پہلے وہیں سے پیدا ہوئے۔ بلکہ غالی روافض جو ہیں وہیں رہتے تھے، جنہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا تھا باقاعدہ، اور جنہیں بعد میں سبعیہ کہا گیا۔ اسی طرح اہل رائے، اہل کوفہ سے رائے بھی نہ لیا جائے رائے کے بارے میں۔ اسی رائے کی ایک مثال کہتے ہیں نبیذ ہے، کہ اگر وہ انگور اور رطب کھجور کی نہ ہو تو اس کا پینا جائز ہے، خواہ وہ مسکر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ رائے ہے، وہاں ایسا لوگ بولتے ہیں، جبکہ صریح اور واضح حدیثوں میں آیا کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ اس لیے نبیذ کے اندر اگر نشہ آ جائے تو اس کا پینا جائز نہیں ہے، خواہ وہ نشہ کم ہو یا زیادہ، تھوڑا ہو یا زیادہ، سب حرام ہے۔ یہ اس لیے منع ہے کیونکہ تھوڑا پینے سے زیادہ پینے کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی اس چور پر
جو چراتا ہے انڈا پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اسی طریقے سے رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. یعنی ابتدا کرتا ہے رسی سے، انڈے سے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ چوری کرتے ہوئے بڑی چیزوں کی پکڑا جاتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ انڈے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. رسی کی چوری میں جو جانوروں کے باندھنے کے کام آتا ہے اس میں کوئی ہاتھ نہیں کاٹے گا. لیکن یہاں پر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ چیزیں سبب بنتی ہیں. جو شخص تھوڑی چیز میں بے پرواہی برت سکتا ہے، شیطان اسے بڑی چیز میں داخل کر سکتا ہے. اس لیے اگر وہ تھوڑا شراب پی سکتا ہے یا وہ نبیذ جو مسکر نہیں ہے وہ مسکر نبیذ اور زیادہ شراب بھی پی سکتا ہے. تو وہاں یہ لوگ کوفہ کے اندر زیادہ مشہور تھے، اہل رائے بھی تھے، اور اسی طریقے سے رفض و تشیع اہل رفض روافض تھے. اب وہاں کے بارے میں جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے جو اہل رائے اپنے آپ کو صحیح بتائیں گے اور وہ اپنے مذہب اور اپنے منہج کو عین اسلام بنا کے پیش کریں گے. ایسے ہی روافض سے آپ پوچھو گے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار بن کے بتائیں گے اور باقی کو کہیں گے سب تو ناسبی ہیں، دشمن ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے سب دشمن. نبی کے گھرانے کا جو دشمن وہ مسلمان تھوڑی ہو سکتا ہے. نبی سے دشمنی کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ وہ لوگ یہی سیدھا کہتے ہیں. تو نبی کے گھرانے کا دشمن وہ نبی کا دشمن، تو وہ اپنے علاوہ سب کو ناسبی کہتے ہیں، نبی کے گھرانے کا دشمن کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات اپنے ہی وہ دین کا ٹھیکیدار بنتے ہیں، اپنے کو مومنین کہتے ہیں، جی ہاں، اور باقی کو اہل تسنن کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کی ہیں. تو یہ اصول بتایا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا اصول ہے یہ کہ کوفہ والوں سے رائے کے بارے میں، تقلید کے بارے میں مت پوچھنا. ایسے ہی کوفہ والوں سے رفض و تشیع کے بارے میں مت پوچھنا. اب مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے پوچھو تو وہ لوگ صحیح سے بتائیں گے اور وہ لوگ غیر جانبدار ہو کر بتائیں گے. اسی طریقے سے کہا کہ اہل بصرہ سے تقدیر کے بارے میں کچھ نہیں لیا جائے گا، تقدیر کے مسئلے میں، اس لیے کہ بصرہ ہی انکار تقدیر کا سرچشمہ ہے. وہ انکار تقدیر کو عین دین بتائے گا. وہاں سے پوچھو گے لوگوں سے، اب سب نہیں لیکن غالب گمان یہی ہے کہ ہو سکتا ہے جو عقیدہ رکھتا ہو اسی سے پوچھ بیٹھیں تقدیر کے بارے میں، تو تقدیر کے مسئلے کو اپنے حساب سے بیان کر دے گا دین بتا کر کے. بھئی اہل بدعت یہی تو کرتے ہیں. تو آپ بدعتیوں سے جو دین سیکھنے کے لیے منع کیا جاتا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ آپ بدعتی کے پاس جاؤ گے دین سیکھنے کے لیے، اس کی تقریر سنو گے، اس کی کتاب پڑھو گے یا اس کے پاس جاؤ گے سیکھنے کے لیے، تو اس کے پاس جو ہے وہی سکھائے گا. جو وحدت الوجودی ہے وہ وحدت الوجود ہی بتائے گا، اسی کو عین دین، اسی کو عین توحید بتائے گا. جی ہاں، بغاوت اور خروج کو وہ عین دین بتائے گا، بلکہ اسی کو جہاد بتائے گا. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کو تو کچھ پتا نہیں ہے، سیکھنے گئے ہو نا، تو سیکھنے کا مطلب کیا؟ اچھا، بہت سے لوگ بڑی چالاکی سے کہتے ہیں دوسروں کو بیوقوف بناتے ہوئے کہ یہ صحیح نہیں ہے. بھائی بریلوی روکتے ہیں، وہ روکتے ہیں، فلانے ڈمکانے، اہل حدیث بھی روکتے ہیں کہ ان سے نہ سیکھو، ان سے نہ سیکھو. روک نہیں لگانا چاہیے. جو روک لگاتا ہے وہ اور کرتا ہے ایسا ویسا، ایسا جو ہے بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. حالانکہ یہاں کوئی روکتا نہیں ہے، وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی دین تم کو سیکھنا ہے تو اچھے آدمی کے پاس جاؤ، جو دین صحیح سے خالص دین جس کے پاس ہو اس کے پاس جاؤ، کتاب و سنت کا سورس جس کے پاس ہو. ورنہ آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں دین کے بارے میں، ماہر ہیں، نو ٹینشن، آپ کسی کی بھی سنیں، آپ سمجھ جائیں گے. لیکن آپ دین نہیں سمجھتے ہیں، اصول نہیں جانتے ہیں، تو آپ کیا سمجھ پائیں گے کیا غلط بول رہا ہے کیا صحیح بول رہا ہے؟ وحدت الوجود کو ویسا تشریح کر دے گا کہ آپ ہکا بکا رہ جاؤ گے، کیونکہ یہی تو عین توحید ہے. جی ہاں، اس لیے اس چیز میں جو ہے احتیاط برتنا چاہیے. دین کا مسئلہ ہے. تو کوفہ والوں کے، بصرہ والوں سے آپ جاؤ گے تقدیر کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ لوگ اسی کو دین بتا کے پیش کریں گے. اسی لیے وہاں سے
منع کر دیا کہ وہاں پر منکرین تقدیر چونکہ زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے وہاں جو ہے تقدیر کے بارے میں مت کچھ پوچھنا، میں تو پتہ چلے گا تم انکار تقدیر ہی کو ایمان سمجھ بیٹھو گے۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ ارجا کے بارے میں اہل خراسان سے کچھ نہ لو۔ ارجا اور جہمیت کا سرچشمہ خراسان ہے، وہاں سے مرجی پیدا ہوئے، وہاں سے جہمی پیدا ہوئے، اور ان دونوں بدعتوں کا سرچشمہ تعطیل صفات ہے، یعنی صفات کا انکار۔ تو جہمیہ اور مرجیہ یہ صفات کا، صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس لیے صفات کے تعلق سے خراسان والوں سے مت پوچھنا، صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے اس مسئلے میں، کیونکہ وہاں مرجی اور جہمی پائے جاتے ہیں، تو وہ لوگ انکار صفات ہی کو، تعطیل صفات ہی کو توحید بتائیں گے، تو آپ کیا کرو گے؟ تعویل کر کے سمجھا دیں گے۔ اس لیے کچھ اصول بتایا گیا ہے، اور یہ چیز جو ہے شیخ امام بربہاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ آگے کہتے ہیں سونے چاندی کی بے کے بارے میں اہل مکہ سے کچھ نہ لو، یعنی اہل مکہ نے ابن عباس کی رائے لی جو سود کو صرف بے نسیہ میں منحصر مانتے تھے اور کہتے تھے کہ سود صرف بے نسیہ میں ہے، جو ادھار والی بے ہوتی ہے، مگر ان کا رجوع ثابت ہے، کہتے ہیں بے نسیہ یعنی بے اجل ادھار کو کہتے ہیں، لیکن اگر ہاتھوں ہاتھ ہو، سونا کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، جو کے بدلے جو اور کھجور کے بدلے کھجور، تو ایسی صورت میں تفاضل جائز ہے بشرطے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ تو یہ پہلے کہتے ہیں ابن عباس کی رائے تھی، ورنہ بعد میں ان سے رجوع ثابت ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی مکہ والوں کے بارے میں جو یہ اصول بنایا گیا ایک طریقے سے گویا یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلے قول پر منحصر ہے، ورنہ جو انہوں نے رجوع کر لیا اس کے بعد اگر ہم مانیں تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بعد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہنچی، جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الآخذ والمعطی فیہ سواء۔ آپ نے فرمایا کہ بیچو سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گیہوں کو گیہوں، اور جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، اور نمک کو نمک کے بدلے، برابر برابر نقدن نقدن، پھر جو کوئی زیادہ دے یا زیادہ لے تو سود ہوگا، لینے والا اور دینے والا دونوں اس میں برابر ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کے پہنچنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا، مگر لگتا ہے اہل مکہ کے کچھ لوگ اسی رائے پر قائم رہے جو کہ غلط ہے، اسی لیے ابن المبارک رحمہ اللہ نے اسے آگاہ کر دیا اور اس سے دور رہنے کے لیے کہا کہ سونے چاندی کے خرید و فروخت کے بارے میں اہل مکہ سے کوئی مسئلہ مت پوچھو، نہیں تو وہ لوگ بھٹکا دیں گے۔ تو گویا جیسے کہ ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ کا جو پہلا قدیم قول تھا اور وہ صحیح نہیں تھا، اس میں اعتزال اور جو ہے کلابیہ وغیرہ کا منہج پایا جاتا تھا، اسی کو جو ہے انہوں نے کچھ کریکشن کر کے تصحیح کر کے اپنا ایک الگ منہج بنایا تھا جس کو اشعری بولتے ہیں۔ تو بہت سارے ان کے فالوور ہیں اور اسی مذہب پہ قائم، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے، اور حقیقت ہے کہ آخر میں انہوں نے رجوع کر لیا۔ الابانہ جو اس پر شاہد ہے، امام احمد رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں کی کتابیں جب ان تک پہنچی اور دیکھا انہوں نے کہ کتاب و سنت سے زیادہ قریب ترین اور بلکہ مطابق ہے یہ عقیدہ، تو انہوں نے اپنے پہلے عقیدے کو چھوڑ دیا اور اس عقیدے کی طرف رجوع کر لیا جو کہ امام احمد رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا، اور پھر انہوں نے کتاب لکھی۔ ان کی کتاب مشہور ہے مقالات الاسلامیین الابانہ،
تو الابانہ اہم، اس کے اندر انہوں نے اپنا رجوع لکھا ہے اور اپنا جو عقیدہ ہے وہ لکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ الابانہ کو مانتے ہیں، اور جو پرانے عقیدے کو مانتے ہیں وہ لوگ ابانہ کو نہیں، اور جو اس وقت اشاعرہ موجود ہیں وہ ابو الحسن اشعری کی طرف جو نسبت کر رہے ہیں وہ پرانے عقیدے کی طرف، ان کی جو پرانی رائے تھی، پہلی رائے تھی، اسی کو مانے ہوئے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے رجوع کر لیا تو وہ لوگ اس کو نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا ویسا اور غلط نسبت ہے، بلکہ کتاب کو بھی نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں گڑھا گیا وغیرہ وغیرہ، جبکہ صحیح ہے۔ ایسے ہی گویا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے بھی بات کہی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اہل مدینہ کے بارے میں کہا، گانا سے کے تعلق سے ان کے بارے میں، کیونکہ مغنین جو تھے زیادہ تر وہاں پائے جاتے تھے، گانا کا تعلق سے اہل مدینہ سے کچھ نہیں لینا، اس لیے کہ وہ گانا کو، وہاں پر بہت سے لوگ تھے جو گانے کو جائز قرار دیتے تھے، اور وہاں کے بعض ائمہ کی طرف اس کو منسوب بھی کیا گیا کہ وہ اپنے یہاں گانا سنتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ امام مالک کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب صحیح نہیں ہے۔ جی ہاں، میوزک پر آپ دیکھیں گے کئی جو ہے کتابیں ہیں، ابن حزم وغیرہ نے اس کی تائید کر دی لکھ کر کے، چونکہ تو بعد کے اخوانیوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، یوسف قرضاوی نے، اور ایک شیخ جدے کر کے ہیں، اور ایک دو لوگوں نے، 3-4 کتابوں کا مجموعہ جو اخوانوں نے لکھا جس کے اندر میوزک اور گانے کو جائز قرار دیا ہے ادھر ادھر کی دلیلوں سے، اس میں اس واقعے کو بھی انہوں نے، مدینہ سے بھی کئی لوگوں کی طرف سے دلیلیں انہوں نے لکھی ہیں، حالانکہ سب جھوٹی دلیلیں ہیں، اور اس کتاب کا، ان چاروں کتاب کا ایک جواب دیا گیا۔ تو موسیقی کی حقیقت کے نام سے اردو میں اس کا میں نے خلاصہ کیا، ترجمہ کیا، وہ کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ اخوانیوں نے جو کچھ میوزک کو، گانے کو جائز قرار دیا ہے، اس کا اچھی طرح سے جائزہ لیا گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ نہ میوزک صحیح ہے، جائز ہے، حرام ہے، اور اسی طریقے سے گانا بھی حرام ہے، دونوں صحیح نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، موسیقی کی حقیقت کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، جو کہ اخوانیوں کی کتابوں کا، 4 کتابوں کا جواب ہے۔ وہ عربی میں ہے، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے المکتبہ الاسلامیہ، جو کہ کشمیر سے چلا رہے ہیں عبدالرؤف بھائی، ان سے جو ہے آپ لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں مدینہ والوں کی طرف منسوب کی گئی ہیں، لیکن صحیح نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جو باطل اور گمراہ ہوتی ہیں، اور جہاں پر مشہور ہو وہ چیز، اسی کو وہ لوگ جائز سمجھتے ہوں، یا دین سمجھتے ہوں، یا عقیدہ اپنا اور ایمان سمجھتے ہوں، تو ان سے اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے۔ یہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر بتانے کی کوشش کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی وہ لوگ دین ہی، جب اس کو دین عقیدہ سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں، یا اس کو جائز سمجھتے ہیں، تو اس کو اسی حساب سے بتائیں گے اور آپ اس کو جائز سمجھ لو گے۔ ہاں، ان کے بارے میں اگر جاننا ہے، اس رائے کے بارے میں جاننا ہے، اس مسئلے کے بارے میں، تو آپ صاحب مسئلہ سے نہ پوچھ کر کے دوسرے سے پوچھو، تو وہاں آپ کو اچھی جانکاری ملے گی۔ ایک طرح سے اصول بتا دیں۔ آگے دیکھیں اسی طرح کا اصول اور بتا رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكَ وَأُسَيْدِ بْنِ حُذَيْرٍ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَيُّوبَ وَابْنَ عَوْنٍ وَيُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ الْأَوْدِي وَالشَّعْبِي وَمَالِكِ بْنِ مَغْوُلٍ وَيَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَمُعَاذ بْن مُعَاذ، بہت سارے تابعین کا ذکر کیا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَحْمَدَ بْنَ حَنبَلَ وَحَجَّاجَ بْنَ مِنْهَالَ وَأَحْمَدَ بْنَ نَصْرَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَكَرَهُمْ بِخَيْرٍ وَقَالَ بِقَوْلِهِ۔ کہتے ہیں اگر کسی کو دیکھو کہ وہ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا انس بن مالک، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے محبت کرتا ہے، تو جان لو کہ وہ اہل سنت ہے۔ اور اگر کسی کو دیکھو کہ وہ ابو ایوب سختیانی، ابن عون، یونس بن عبید، عبداللہ بن ادریس، اودی، شعبی، مالک، یزید ابن زریع، معاذ ابن معاذ، وہب ابن جریع،
حماد بن سلمہ، مالک بن انس، اوزائی وغیرہ سے محبت کرتا ہے تو جان لو کہ وہ اہل سنت۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دیکھو کہ احمد بن حنبل سے، احمد بن نصر سے محبت کرتا ہے اور ان کا ذکر خیر کرتا ہے، ان کے لیے اچھی رائے رکھتا ہے تو جان لو کہ وہ بھی اہل سنت میں سے ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے 2-3 صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں سے اگر کوئی محبت کرے تو جان لو کہ وہ اہل سنت ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کو لے کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، صحابہ کے تعلق سے بلکہ 2-3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کلی طور پر ہر اعتبار سے صحابہ کو عادل مانتے ہیں، ثقہ مانتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں ہر طرح سے، اور انہیں امت میں سب سے افضل مانتے ہیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث خالص ہیں، جی ہاں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جو پورے طور پر صحابہ کے خلاف ہیں، گالی دیتے ہیں، جسے روافض ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جزئی طور پر اعتراض کرتے ہیں، جی ہاں بہت سارے لوگ ہیں تو جزئی طور پر بہت سارے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے، جیسے کہ بہت ساری اخوانی سرگنا ہیں موجودہ دور میں، خاص طور سے خوارج ہیں، اور موجودہ دور میں اخوانی جماعت ہیں، تحریکی جماعت والے، مودودی جماعت والے، اور اسی طریقے سے تقلیدی جماعت والے بھی ہیں۔ ان کے مسلک کے حساب سے اگر کوئی حدیث نہیں ہے تو صحابے پر اعتراض کر دیا، جنہوں نے حدیث روایت کی ہے وہ حدیث ان کے خلاف ہے تو صحابہ کو الٹا سیدھا کہہ دیا اور حدیث کا انکار کر دیا، صحابہ پر اعتراض کر دیتے ہیں، صحابہ کے خلاف بکواس کرنے لگتے ہیں، یہ غیر فقیہ ہے، یہ جاہل اکھڑ تھے، یہ گنوار تھے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے الفاظ جو ہے تقلیدیوں کی طرف سے بھی ہے، تو بہرحال ان کی طرف سے کم ہے، لیکن زیادہ تر خوارج اور جو موجودہ دور کے خوارج ہیں خاص طور سے، ان کی طرف سے بعض صحابہ پر غلط طریقے سے بکواس کیا گیا، پیچھے اٹھالا گیا۔ لیکن سب سے زیادہ کس کی طرف سے ہے گستاخی؟ روافض کی طرف سے، اس کے بعد خوارج اور موجودہ دور کے جو خوارج ہیں ان کی طرف سے۔ اسی لیے جو صحابہ سے پورے طور پر محبت کرے، اور خاص طور سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اہل سنت نشانی ہے یہ۔ تو اسی طرح دیگر تمام صحابہ بھی، 2-3 صحابہ کا انہوں نے نام لیا، تمام صحابہ مراد۔ تو یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اہل بدعت اور اہل سنت کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے کہ کون تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے، ہر ایک کا دفاع کرتا ہے، کسی پر جو ہے طعن و تشنیع اور نقطہ نہیں اٹھاتا ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں بولتا ہے، سب کا دفاع کرتا ہے۔ یہ اصلی اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث ہی ہے جو ہر صحابی کا دفاع کرتے ہیں، جی ہاں۔ ان کے علاوہ آپ دیکھو گے سب فیل ہیں، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، سب فیل نظر آتے ہیں۔ اہل الحدیث ہیں جو صحابہ کرام کا ہر طریقے سے وہ دفاع کرتے ہیں، اور جیسا ان کے بارے میں عقیدہ رکھنے کے لیے کہا گیا اسی طرح کا ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہے ایک طرح سے، اس لیے تمام صحابہ سے محبت کرنا ضروری ہے، ان میں سے کسی کو مستثنا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ جو کسی ایک بھی صحابی پر نکتہ چینی کرے اس کے بارے میں سلف نے کہا ہے کہ وہ زندیق ہے۔ ابو زرع رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اسی لیے ان سے محبت اور ان کا احترام واجب ہے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور آپ کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کی نصرت و اشاعت کی خاطر اپنی جان و مال کو قربان کیا، اس لیے وہ ہماری طرف سے ہر طرح کی محبت اور ادب کے مستحق۔ اس طرح آپ نے کچھ تابعین کا ذکر کیا کہ اگر دیکھو کسی کو کہ ایوب بن اور یونس بن عبید، عبداللہ بن ادریس، اور اس طریقے سے معاذ بن معاذ، وہب بن جریر، حماد بن سلمہ، مالک بن انس، اوزائی، قدامہ بن زائدہ سے محبت کرتا ہے تو جان لو کہ اہل سنت۔ یہ تمام جو ہے ائمہ اہل سنت ہیں، ان سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کے منہج، ان کے طریقے سے محبت کرتا ہے، اور اس منہج میں وہ اہل باطل کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ جہمیہ، مرجیہ، معتزلہ، خوارج کے مخالف ہے، وہ سنت کا داعی ہے، اسی کی تربیت کرتا ہے، اسی پر وہ لوگوں کو ابھارتا ہے اور اسی کو وہ دفاع کرتا ہے۔ چنانچہ جو ان سے محبت کرے گا وہ سنت سے محبت کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اور یہی معیار ہے جس سے لوگوں کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ فلاں کا منہج کیسا ہے تو آپ یہ کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ بدعتی ہے یا یہ گمراہ ہے؟ یہ کیسے جانیں گے کہ وہ حق پر یا باطل پر؟
آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کس چیز کو بنیاد بنا کر وہ مناظرہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز، سلف کہتے تھے اگر تم کسی بصری کو دیکھو کہ وہ حماد بن سلمہ پر طعن و تشریح کر رہا ہے تو جان لو کہ بدعتی ہے۔ اگر کسی شامی کو دیکھو کہ امام اوزاعی پہ طعن و تشریح کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ قدری ہے۔ اگر دیکھو کہ کوئی فلاں سے نفرت کرتے، کوفہ والوں کو دیکھو کہ وہ فلاں سے نفرت کرتے تو جان لو کہ وہ رافضی ہے۔ یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہی لوگ ائمہ اہل سنت ہیں جن کا ذکر مصنف نے کیا ہے، چنانچہ جو ان سے محبت کرے گا وہ سنت سے محبت کرے گا۔ لیکن متأخرین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان سے محبت تو کرتے ہیں مگر وہ اشعری، جہمی اور صوفی، اس لیے معیار اسی زمانے کے لیے ہے۔ اس وقت یہ معیار نہیں ہے کیونکہ بہت سے اہل بدعت اور خاص کر اشاعرہ ان ائمہ اہل سنت کا احترام کرتے ہیں مگر عقائد اور مناہج میں ان کی مخالفت کرتے ہیں، گرچہ یہ سنت کے دعوے دار ہیں۔ اس لیے اگر کسی اشعری کو دیکھیں کہ وہ ان ائمہ اہل سنت سے محبت کرتا ہے تو یہ نہ کہیں کہ وہ اہل سنت میں سے ہے، بلکہ وہ اشعری صوفی ہے، بلکہ یہ صحابہ کے اندر غلو کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ائمہ کے اندر غلو کرتے ہیں۔ اس وقت یہ تیجانی، مرغنی، نقشبندی، سہروردی وغیرہ میں بڑھ چکے ہیں۔ یہ لوگ ائمہ اہل سنت سے محبت کرتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ سب ان کے ائمہ ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو مستثنیٰ کیا جائے گا۔ ہاں، جو ان کے عقیدے اور منہج میں ان سے محبت کرے وہ اہل سنت میں سے ہوگا، وہ سلفی ہوگا۔ اور اگر ان صوفی خرافاتی عقائد والی قسموں میں سے ہوگا تو وہ اہل سنت میں شمار نہیں ہوگا، گرچہ وہ ان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرے، کیونکہ وہ ان کے منہج اور طریقے سے دراصل محبت نہیں کرتا ہے، اس لیے ان کی محبت دلیل نہیں ہوگی۔ مثلا اہل بیت کی جن سے روافض اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں بلکہ غلو کرتے ہیں مگر ان کے منہج اور طریقے سے انہیں محبت نہیں ہے اور نہ ہی اسے یہ مانتے ہیں، اس لیے ان کی محبت دلیل نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ اہل سنت میں سے بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس پر تنبیہ ضروری ہے۔ ممکن ہے اس وقت یہ معیار رہا ہو مگر ابھی یہ معیار نہیں رہا، اس لیے یہ تفصیل ضروری ہے۔ یعنی ان کے منہج اور طریقے کو ماننا بھی اور ان سے محبت کرنا دونوں ضروری ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔